अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। अम्बिया कराम की सिलसिलावार जो कहानियाँ उनकी हालात ज़िंदगी का मैंने जो एक सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है, आज उसी सिलसिले में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की हालात ज़िंदगी के बारे में मैं कहानी लेकर आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि इन कहानियों को सुनने के बाद आपको कुछ ना कुछ इनकी लाइफ से सीखने को लाजमी मिल रहा होगा। अगर मेरी ये काविश आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है और मेरी काविश कैसी लगी है। तो चलें शुरू करते हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की हालात ज़िंदगी। ख़ैमे के बीचों बीच जलने वाले चिराग की हल्की रोशनी में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उदास चेहरा साफ नजर आ रहा था। वो किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। सर्दियों की रात थी। बाहर चलने वाली सर्द हवा ने खेमे को ठंडा कर दिया था, लेकिन इन्हें जैसे एहसास ही ना था जैसे यादों ने यलगार कर दी हो। वो इन यादों के ताक़ुब में दूर, बहुत दूर चले गए हों, जैसे एक मौसम से दूसरे मौसम में दाखिल हो गए हों। इनकी जोजा हजरत सारा भेड़ की खाल से बने कंबल से अपने बदन को गर्दन तक छुपाए आप अलैहिस्सलाम की इस कैफियत को बड़ी देर से देख रही थी, लेकिन कुछ पूछने की हिम्मत नहीं थी। न जाने क्या इसरार है। आप अलैहिस्सलाम न जाने किन ख्यालों में गुम है। इनके और अल्लाह के दरमियान क्या बातें हो रही हैं। यही सोचते सोचते हजरत सारा को नींद आ गई। खेमे का सन्नाटा और गहरा हो गया। अब चिराग में तेल खत्म होने लगा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे और चिराग में तेल डालकर फिर अपनी जगह बैठ गए। चिराग की लो बढ़ गई थी। खेमा रोशन हो गया था। इस तब्दीली ने हजरत सारा को बेदार कर दिया। उन्होंने आंखें खोलकर देखा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब भी जाग रहे थे। इस मरतबा हजरत सारा से रहा न गया। अल्लाह के नबी, चिराग बुझाने का वक्त गुजर भी चुका, आप अभी तक जाग रहे हैं? हाँ, तुम सो जाओ, कहो तो चिराग गुल कर दूं। आखिर आज आप इतने नवकत क्या सोच रहे हैं? अल्लाह की बंदी, मैं अपने बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम के बारे में सोच रहा था। क्या हुआ इसहाक अलैहिस्सलाम को? वो तो अपने खेमे में आराम से है। इसकी बीवी रबका इसके साथ है। क्या तुम्हें याद नहीं, मैं कितने शौक से अपने भतीजे बैतुल की बेटी इसहाक अलैहिस्सलाम के खेमे में लाया था और इसहाक से इसकी शादी की थी। कितनी अजीब बात है कि वो बांझ निकली। सोचने से क्या फायदा जो अल्लाह को मंजूर। यही तो सोच रहा हूँ, अल्लाह अपना फैसला कैसे बदल सकता है? इसने तो वादा किया था। क्या वादा? ए अल्लाह के नबी, वो दिन याद करो जब तुम औलाद से महरूम थी। मैं 3 अजनबी मेहमानों को अपने साथ लाया था और जब वो दस्तरखान पर बैठे तो हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़ा रहे थे। मेरे इस्तफसार पर उन्होंने बताया कि वो अल्लाह के फरिश्ते हैं और हमें खुशखबरी सुनाने आए हैं। फिर उन्होंने इसहाक अलैहिस्सलाम की और इसके बेटे की खुशखबरी सुनाई थी और तुम अपने बढ़ापे को देखकर हंस पड़ी थी। तो इन फरिश्तों ने कहा था, क्या तुम अल्लाह की कुदरत से ताजुब करती हो? हजरत सारा ने कंबल दूर फेंक दिया और उठकर बैठ गई। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी खुशी कैसे छुपाएं। वो अपनी जगह से उठी और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बराबर तशरीफ फरमा हो गई। आपकी तरह मैं भी परेशान थी। काश ये वाकया आप मुझे पहले याद दिला देते। अब मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, इसहाक अलैहिस्सलाम की बीवी से इसका बेटा जरूर पैदा होगा। सारा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसहाक अलैहिस्सलाम दूसरी शादी करे और बेटा दूसरी बीवी से हो? अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने भतीजे से क्या कहूंगा? क्या आप अल्लाह की कुदरत से ताजुब करते हैं? हम दोनों अल्लाह से दुआ करेंगे, वो अपना वादा जरूर पूरा करेगा। रबका जरूर बेटा जनेगी। अल्लाह का वादा जरूर पूरा होगा, लेकिन हम दोनों की उम्रें कब तक इंतजार करेंगी? काश हम अपनी जिंदगी में इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे को देख सकें। अल्लाह के वादे में इसकी कोई शर्त नहीं थी। आपसे ज्यादा मुझे खुशी होगी अगर मैं अपने पोते को गोद में खिलाऊं। अल्लाह हमारी ये आरजू पूरी करे। देखो, मैं रोज की तरह आज भी अल्लाह की इबादत के लिए खड़ा होता हूँ। अल्लाह को मंजूर हुआ तो मेरी जरूर सुनेगा। वो रात गुजरी, सुबह हुई, धूप ने जरा कद निकाला तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के हेमे की तरफ गए और उन्हें रात में होने वाली गुफ्तगू से आगाह किया। बेटा इसहाक, तुम्हारी बीवी बाँच है, लेकिन तुम अल्लाह की ज़ात से मायूस मत होना। मुझे फरिश्तों के जरिए अल्लाह का भेजा हुआ वादा याद है। अल्लाह ने मुझसे वादा किया था कि मुझे इसहाक अलैहिस्सलाम इसका बेटा अता करेगा। अब्बाजान, क्यों ना मैं दूसरी शादी कर लूं, शायद इसे औलाद हो। ऐसा हरगिज ना करना। रबका का बाप बैतुल मेरा भतीजा है, उसे तकलीफ पहुंचेगी कि तुम इसकी बेटी के होते हुए दूसरी औरत ले आए। अल्लाह ने चाहा तो रबका ही तुम्हारे बच्चों की माँ बनेगी। मैं तो इसलिए कह रहा था कि आप अपनी जिंदगी में मेरी औलाद को देख सकें। अल्लाह मेरी उम्र में बरकत देगा। मैं न रहूंगा तो बेशक तुम दूसरी शादी कर लेना। इस वक्त मैं बैतुल के सामने जवाबदेह नहीं होगा, और मेरे लिए तो तेरे भाई इस्माइल की औलादे भी आंखों की ठंडक है। मुझे तो तेरी माँ सारा का ख्याल आता है। इसके लिए तू ही मरकज़े उम्मीद है। इतनी देर में रबका भी खेमे से बाहर आ गई थी और शायद ये गुफ्तगू सुन भी ली थी। उन्होंने भी सलाह दी कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम अगर औलाद की खातिर दूसरी शादी कर ले तो क्या हर्ज है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन्हें भी दूसरी शादी की ऊंच नीच समझाते हुए सबर की तलकीन की। इस रब्बे करीम की रहमत का इंतजार करो और हंसी खुशी रहती रहो। 20 साल गुजर गए थे। अब ना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में रहे थे, ना हजरत सारा। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम हुजूर इलाही में दुआएं करते करते थक चुके थे। इन्हें वालिद ग्रामी की वसीयत याद आ रही थी, मैं ना रहूं तो बेशक तुम दूसरी शादी कर लेना।
ربکا کو اب بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ اپنے ارادے کو عملی جمع پہنانے کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ اچانک انہیں معلوم ہوا کہ ربکا حاملہ ہے۔ پہلے تو انہیں شک ہوا کہ انہیں شادی سے روکنے کے لیے ربکا نے اطلاع دی ہے، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے انہیں خبر پر یقین آتا گیا۔ اس روز سعید کا انتظار ہونے لگا جب ان کا وارث دنیا میں آئے۔ وقت مقررہ آن پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ربکا کو 2 جڑواں لڑکے عطا فرمائے۔ ایک باندی نے آ کر حضرت اسحاق علیہ السلام کو مطلع کیا کہ آپ نے خوشبو جلانے کا حکم دیا اور ہمی کی طرف دوڑ پڑے۔ انہوں نے دونوں بچوں کی طرف پیار سے دیکھا۔ ایک بچے کا رنگ سرخ تھا، اس کے بدن پر بال تھے ملائم اون کی طرح، دوسرے بچے کے چہرے پر عظمت و متانت کی پرچھائی تھی۔ ربکا نے نام رکھنے کی فرمائش کی۔ ہمارا دستور ہے کہ 8 دن بعد لڑکے کی ہتنا ہوتی ہے، اس وقت نام رکھا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کوئی نام سوچا تو ضرور ہوگا، میں اس وقت تمہیں نہیں بتا سکتا، بس مجھے اتنا بتا دو ان میں بڑا کون ہے؟ یہ دونوں تو برابر کے ہی ہوئے، کیونکہ دونوں جڑواں ہیں۔ جو پہلے پیدا ہوا ہوگا وہ بڑا شمار ہوگا، اس کے بعد آنے والا چھوٹا ہوگا۔ اس حساب سے تو بالوں والا بڑا ہوگا، پہلے یہی باہر آیا تھا۔ تم جو کہتی ہو یہی ہوا ہوگا۔ 8 دن بعد سنت ابراہیمی علیہ السلام کے مطابق دونوں کی ہتنا کی گئی۔ قبیلے کے لوگ جمع ہوئے، ان کے سامنے حضرت اسحاق علیہ السلام نے دونوں بچوں کے ناموں کا اعلان کیا۔ اپنے بڑے بیٹے کا نام عیس رکھتا ہوں کیونکہ اس کا رنگ سرخ ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں پر پشمینے کی طرح بال ہے جو ہمیشہ ایسے رہیں گے۔ چھوٹا بیٹا چونکہ اس کے عقب میں آیا تھا، اس لیے اس کا نام یعقوب علیہ السلام ٹھیک رہے گا۔ آپ لوگ کے ذہن میں کوئی اور نام آتا ہو تو وہ بھی بتائیے۔ اس سے بہتر اور کون سے نام ہو سکتے ہیں؟ ہم بھی انہیں آج سے عیس اور یعقوب علیہ السلام کہہ کر پکاریں گے۔ جس طرح آپ علیہ السلام ہمارے محترم ہیں، یہ بھی محترم رہیں گے۔ اس موقع پر حضرت اسحاق علیہ السلام نے بکرے اور بچڑے بھون کر تیار کر رکھے تھے۔ قبیلے والوں کو شاندار دعوت دی گئی۔ رات گئے تک یہ دعوت چلتی رہی، سب نے دعائیں دی اور اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ گئے۔ جب رات گہری ہوئی تو ربکا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے۔ دونوں کی نظریں دونوں بچوں پر تھیں، ان کے مستقبل، ان کی پرورش کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں۔ عیس تو میرا بیٹا ہے کیونکہ یہ بڑا ہے، جب یہ بڑا ہوگا تو میری دعاؤں کا حقدار ہوگا، بڑا بیٹا ہی تو وارث ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعقوب علیہ السلام میرا بیٹا ہے، میری محبت اس کے ساتھ ہوگی کیونکہ چھوٹے بیٹے کو تو سبھی چاہتے ہیں۔ ہم ان کی شادیاں دھوم دھام سے کریں گے، لیکن کریں گے خاندان میں، جس طرح میں تمہیں فدان آرام سے یہاں لایا تھا، یاد ہے نا؟ سب یاد ہے۔ پہلے انہیں بڑا تو ہونے دو، اب میں زیادہ سے زیادہ ریوٹ جمع کروں گا تاکہ میرے بچوں کو کچھ نہ کرنا پڑے۔ میرا عیس بے فکری سے زندگی گزارے اور میرا یعقوب علیہ السلام بھی۔ عیس کو چاہیے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ عیس کو چاہنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں یعقوب علیہ السلام کو بھول جاؤں گا، اور یعقوب علیہ السلام کو پسند کرنے سے یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں اپنے عیس کو خیال نہیں رکھوں گی۔ یہ دونوں ہماری آنکھوں کا نور ہے، ان کے معاملے میں کبھی حسد نہ کرنا۔ کیا خبر اللہ مجھے اور بھی اولاد دے تو کیا میں سب سے حسد کرتی پھروں گی؟ آؤ چراغ بجھا کر، جیسا کہ قاعدہ ہے، اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے بچوں کو حفظ و امان میں رکھے۔ دونوں نے اللہ کے حضور دعا کی۔ عیس کو حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے پاس لٹا لیا اور ربکا حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بستر پر لے کر لیٹ گئی۔ دونوں بچوں کی پرورش ہوتی رہی۔ پورا قبیلہ اللہ کی اس قدرت پر خوش تھا کہ اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا پورے 20 برس بعد سنی، جبکہ وہ بالکل مایوس ہو چکے تھے۔ یہ دونوں بچے قبیلے کی آنکھ کا تارا بنے ہوئے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، اس لیے توحید کا درس دینا آپ علیہ السلام کا فرض تھا، جس کو آپ علیہ السلام پوری دیانتداری سے انجام دے رہے تھے۔ ان کا قبیلہ تو خیر ان کی تعلیمات کے زیر اثر تھا ہی، لیکن اگر کوئی قافلہ کنعان میں دال ہوتا تو سب سے پہلے حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہی اس کا آمنا سامنا ہوتا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا قاعدہ تھا کہ وہ شہر کے ناکے پر چلے جاتے، جب کوئی قافلہ شہر میں داخل ہوتا آپ علیہ السلام تبلیغ کے فرائض انجام دیتے، بت پرستی اور شرک کی نفی کرتے اور خدا کی وحدانیت کا درس دیتے۔ یہ قافلہ جب کنعان سے واپس جاتا تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی باتیں اپنے علاقوں میں جا کر بیان کرتا۔ اس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ کنعان کے باشندے آپ کے وجود کو خیر و برکت کا باعث جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ کنعان کی خوشحالی اس وجہ سے ہے کہ یہاں اللہ کا نبی مقیم ہے۔ اہل کنعان اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے۔ جب کنعان قحط کی لپیٹ میں آ گیا، سبزہ اس طرح ختم ہو گیا جیسے چھاؤں کو دھوپ کھا جاتی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس جانوروں کا بہت بڑا ریوٹ تھا۔ اس قحط سے سب سے زیادہ جانور ہی متاثر ہو رہے تھے۔ جب بھوک کی شدت سے جانور مرنے لگے تو آپ علیہ السلام کو ہجرت کا خیال آیا۔ پھر آپ علیہ السلام کو یاد آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کسی موقع پر مصر کی طرف ہجرت کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے بھی مصر جانے کا ارادہ کیا، لیکن بائبل کے مطابق اللہ نے ان کو منع کیا کہ وہ مصر نہ جائیں۔ بائبل کے الفاظ یہ ہیں: جو ملک میں تجھے بتاؤں اس طرف جا کر رہ، میں تجھے برکت بخشوں گا، کیونکہ میں تجھے اور تیری نسل کو یہ سب ملک دوں گا، اور میں اس قسم کو جو میں نے تیرے باپ ابراہیم سے کھائی ہے پورا کروں گا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اس غیبی اشارے کے مطابق مصر جانے کے بجائے فلسطین کے علاقے جرار کی طرف ہجرت کی۔ جرار کو آپ علیہ السلام نے اس لیے بھی فوقیت دی کہ کسی زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہاں آ کر رہے تھے۔ یہاں انہوں نے بہت سے کنویں بھی کھدوائے تھے اور ایک عبادت گاہ تعمیر کرائی تھی۔ یہاں کے حکمران کا نام ابی ملک تھا۔
جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوست تھا. اسے وہ احسانات بھی یاد تھے جو اس کے ملک پر انہوں نے کیے تھے، لہٰذا انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو یہاں رہنے کی اجازت دے دی. ابتدا میں تو مقامی باشندوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا، لیکن جب آپ علیہ السلام نے انہیں ایمانداری کی تلقین کی تو انہوں نے اسے اپنے معاملات میں دخل اندازی کا بہانہ بنا کر ان کی مخالفت شروع کر دی اور یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ان کی وجہ سے ہماری ترقی رک گئی ہے، ہمارے تمام وسائل پر انہوں نے قبضہ کر لیا. اس بات کا یقین سب کو اس لیے بھی آ گیا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی وجہ سے کنعان کے اور بہت سے لوگ جرار میں آ کر آباد ہو گئے تھے. حضرت اسحاق علیہ السلام کے خیمے دور تک پھیل گئے تھے. ان کے جانوروں میں بھی یہاں کا اضافہ ہو گیا تھا، کیونکہ اب انہوں نے گلہ بانی کے ساتھ ساتھ کھیتی باڑی بھی شروع کر دی تھی. کنعان سے آئے ہوئے لوگ ان کا پورا ساتھ دے رہے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کنویں یا کھدوائے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام ان کنوؤں کا اپنا حق سمجھ کر اس کا پانی کھیتی باڑی کے لیے استعمال کر رہے تھے. کنعان سے آئے ہوئے لوگوں کو اور مقامی باشندوں کے درمیان آہستہ آہستہ چپکلش بڑھنے لگی. اس کی ابتدا زبانی مخالفت سے ہوئی. مقامی آبادی کے کچھ لوگ جمع ہو کر آئے، انہیں مجبور کیا کہ اپنے علاقوں کی طرف لوٹ جائیں. میں نے اور میرے ساتھیوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو مجھے چلے جانے کو کہتے ہو؟ اول تو یہ کہ تم بہت پارسا بنتے ہو، ہر وقت ہمیں ایمانداری کی تلقین کرتے ہو، توحید کا سبق دیتے رہتے ہو. تو کیا برا کرتا ہوں؟ مجھ سے یہی کہا گیا ہے کہ میں ایسا کرتا رہوں. یہ نہیں کہا گیا کہ خود بھی عمل کیا کرو. تم نے میرے عمل میں کیا کجی دیکھی ہے؟ یہ کیا شرافت ہے کہ تم ہماری معیشت میں زبردستی شریک ہو گئے ہو؟ زمین ہماری ہے، تم اس پر کاشت کرتے ہو، یہ ایمانداری ہے؟ کیا معاوضہ دیتے ہو تم اس کا؟ تمہارے بادشاہ نے مجھے یہاں رہنے کی اجازت دی ہے. اسے کیا خبر کہ تم ہمارا کیسا حق مار رہے ہو؟ تم جب یہاں آئے تھے تو تمہارے پاس کیا تھا، آج دیکھو کیا نہیں ہے. یہ تو میری محنت ہے، تم اسے حسد کیوں کرتے ہو؟ اگر تم محنت کرو تو تم بھی ترقی کرو. میرے یہاں رہنے یا نہ رہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم ہمارا پانی اپنی زراعت کے لیے استعمال کرتے ہو. نادان لوگوں، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ کنویں میرے باپ نے تمہارے لیے کھدوائے تھے؟ ان سے تم فائدہ اٹھاتے رہے ہو، جبکہ اصل وارث تو میں ہوں. میں نے تمہارا حق نہیں مارا. کچھ بھی ہو، تمہیں ہمارے علاقے سے جانا ہوگا. تم اپنے وطن کو لوٹ جاؤ، اب تو وہاں باران رحمت برس چکی ہے. نادان لوگوں، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ کنویں میرے باپ نے تمہارے لیے کھدوائے تھے؟ ان سے تم فائدہ اٹھاتے رہے، جبکہ اصل وارث تو میں ہوں. میں نے تمہارا حق نہیں مارا. کچھ بھی ہو، تمہیں ہمارے علاقے سے جانا ہوگا. تم اپنے وطن کو لوٹ جاؤ، اب تو وہاں باران رحمت برس چکی ہے. کیا ختم ہو گیا ہے؟ تم چلے کیوں نہیں جاتے؟ تم اپنے بادشاہ سے کہو، وہ کہے گا تو چلا جاؤں گا. میں تمہارے کہنے سے تو جانے سے رہا. یہ لوگ وہاں سے اٹھ تو گئے، لیکن اس طرح ان کے دلوں پر دشمنی کی لکیر اور گہری ہو گئی تھی. سازشوں کے شامے آنے لگے تو یہ طے ہوا کہ کوئی ایسی چال چلی جائے جسے حضرت اسحاق علیہ السلام کا حوصلہ ٹوٹ جائے اور وہ یہاں سے جانے پر مجبور ہو جائیں. بادشاہ سے کچھ کہنا بیکار ہے، وہ تو اسحاق علیہ السلام ہی کی حمایت کرے گا. اگر اس نے حمایت کر دی تو پھر ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکیں گے. اسحاق علیہ السلام کو اتنا پریشان کر دو کہ خود ہی یہاں سے چلے جائیں. سرگوشیوں میں کچھ باتیں ہوئی، وہ لوگ ادھر ادھر ہو گئے. دوسرے دن حضرت اسحاق علیہ السلام کے آدمی کھیتوں کو پانی دینے کے لیے کنووں کی طرف گئے اور پانی کے لیے ایک ڈول ڈالے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کنووں میں پانی کی جگہ مٹی بھری ہوئی ہے. کسی نے راتوں رات ان کنووں کو مٹی سے پاٹ دیا تھا. یہ لوگ دوڑتے ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس آئے اور صورتحال سے آگاہ کیا. یہ ایسی بات نہیں تھی کہ سمجھ میں نہ آتی. ایک دن پہلے ہی مقامی لوگ دھمکی دے کر گئے تھے. یہ انہی کی کارروائی ہو سکتی تھی. حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ ان کنووں کی مٹی دوبارہ نکال کر انہیں کارآمد بناؤ. حضرت اسحاق علیہ السلام کے نوکر چاکر وہاں پہنچ گئے، کنووں کو دوبارہ کھودنے لگے. جب یہ کام مکمل ہو گیا تو انہوں نے نوکروں کو حکم دیا کہ وہ اپنے خیمے کنووں کے قریب لگا لیں اور آنے جانے والوں پر نظر رکھیں. اب مقامی لوگوں کی مصیبت میں اور اضافہ ہو گیا تھا. ان کنووں کا پانی وہ بھی استعمال کر لیا کرتے تھے، لیکن اب یہ سہولت ان سے چھن گئی. وہ اس طرف جا بھی نہیں سکتے تھے. اس منصوبے کے ناکام ہونے کے بعد ایک مشورہ یہ آیا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے کھیتوں میں آگ لگا دو. ان کی محنت ضائع ہو جائے گی تو وہ ضرور دل برداشتہ ہوں گے. اس منصوبے کا ناکام ہو جانے کے بعد ایک مشورہ یہ آیا کہ حضرت اسحاق کے کھیتوں میں آگ لگا دو. ان کی محنت ضائع ہو جائے گی تو وہ ضرور دل برداشتہ ہوں گے. اس مشورے پر بہتوں نے نعرہ تحسین بلند کیا اور شرارتیوں کا ایک گروہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے رات کے اندھیرے میں جلتی ہوئی مشعلیں لے کر کھیتوں میں پہنچ گیا. اس رات ہوا بہت تیز تھی. شعلوں نے خوب کام دکھایا. کھیتوں کا ایک بڑا حصہ جل کر خاکستر ہو گیا. ان مفسدوں نے یہ کام تو کر لیا تھا، لیکن اب انہیں یقین تھا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنی شکایت لے کر بادشاہ کے پاس ضرور جائیں گے کہ ان کے کھیت جل گئے ہیں. وہ مظلوم سمجھے جائیں گے، لہٰذا ہم ان سے پہلے بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسحاق کے آدمیوں نے اپنے کھیتوں کو خود آگ لگا دی ہے تاکہ وہ ہمیں بدنام کر کے بادشاہ کی نظروں میں اپنا رتبہ نہ بڑھا سکے. یہ مٹھی بھر لوگ تھے، لیکن اس تجویز میں بہت سے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے. بادشاہ کو اس قدر کھیتوں کے جلنے کی اطلاع ہو چکی تھی. وہ غضبناک ہو کر اپنی رعایا پر برس پڑا، لیکن تھوڑی دیر میں اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا. اسحاق نے اتنی ترقی کر لی کہ اب وہ یہاں کی بادشاہت کے خواب دیکھ رہے ہیں. یہ تم لوگ کیسے کہہ سکتے ہو؟ ابھی 2 دن پہلے ہم ان سے بات کرنے گئے تھے. انہوں نے خود اپنا عزم ظاہر کیا تھا. تم نے ان کے کنویں پاٹ دی اور کھیتوں کو آگ لگا دی. یہی تو ہم آپ کو بتانے آئے ہیں. انہوں نے یہ حرکت خود کی ہے تاکہ آپ کا تاب ہم پر ہو اور ہم وہ باعزت کہلائیں. یہ ایک چال ہے جس کے ذریعے وہ آپ کی رعایا سے آپ کو لڑوانا چاہتے ہیں. جب آپ تنہا رہ جائیں گے تو آپ کو غلبہ پانا آسان ہوگا، بجائے اس کے وہ خود یہاں سے چلے جائیں. ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں. بادشاہ نے یہ باتیں سنی تو گہری سوچ میں ڈوب گیا. اس نے رعایا کو کسی نہ کسی طرح ٹال دیا، لیکن اپنے خاص آدمیوں سے مشورہ کرنے میں مشغول ہو گیا.
मुसीबत यह है इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरे दोस्त थे, मैं इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ सख्त बर्ताव नहीं कर सकता। बादशाह ने कहा, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में नहीं रहे, दोस्ती एक हद तक ही अच्छी होती है, और फिर आप इसहाक अलैहिस्सलाम पर सख्ती तो नहीं कर रहे हैं। बस इन्हें कहते कि वो यहाँ से चले जाएं। आपने इनकी मदद की, इन्हें रहने को जगह दी। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो यहीं के होकर रह जाएंगे, जबकि यहाँ के लोग इन्हें पसंद नहीं करते। जरा सोचिए, अगर आपकी राय आपके खिलाफ होगी तो क्या होगा। कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन मेरी मरवत मुझे इजाजत नहीं देती कि मैंने यहाँ से निकालूं। आप ये बात खुद क्यों करें, किसी जरिए से अपना पैगाम पहुंचा दें। बादशाह को ये मशवरा पसंद आया। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को बादशाह का पैगाम मिला तो खिलाफ तवक्को हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने खुशदली का मुजाहरा करते हुए पैगाम भिजवाया। अपने बादशाह से कहना, मैं इसकी मजबूरियों को समझता हूँ, मैं तो उसकी रियायत के लिए खैर ही खैर था। इसके बावजूद अगर से मेरा यह रहना पसंद नहीं तो मैं चला जाऊंगा। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने इस इलाके को हैराबाद कहा और कनान वापस चले गए। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे अब इतने बड़े हो गए थे कि अपना रिज़्क खुद पैदा कर सकते थे, और इसने ऐसा कद निकाला था कि दूर दूर तक इसकी नजीर नहीं मिलती थी। चौड़ा चकला सीना, दराज हाथ और हाथों पर भेड़ के बालों की तरह घने बाल, ताकत ऐसी कि शेर का जबड़ा चीर दे। अपने कद और ताकत की मुनासबत से शिकार इनका मनपसंद मशगला था। घर से निकलते तो तरकश कंधे पर पड़ा होता, हाथ में कमान होती। इनका पूरा दिन जंगल में गुजरता। शाम को लौटते तो मारा हुआ शिकार साथ होता। जब दस्तरखान सजता तो ऐस का मारा हुआ शिकार पेश किया जाता तो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ऐस की तरफ पसंदीदा नजरों से देखते। इस वक्त का कायदा था कि शिकार करने वाले मर्दों को कदर मंजिलत की नजर से देखा जाता था। बहादुर भी वही समझे जाते थे। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का झुकाव शुरू ही से बड़े बेटे की तरफ था। अब तो वो माहिर शिकारी हो गया था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इस खून खराबे से कोई दिलचस्पी नहीं थी। तबीयत में सादगी और नरमी थी। उन्होंने मवेशियों के रेवट चुराने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले रखी थी। मवेशियों को चुराने के बाद वो ज्यादातर वक्त घर पर ही गुजारा करते थे। वो शुरू ही से माँ के लाडले थे। हर वक्त घर में रहने की वजह से माँ के और करीब हो गए। माँ को भी अच्छा लगता था कि वो घर पर ही रहे। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का झुकाव चुके आइस की तरफ था, इसलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कुछ बुझे से रहने लगे थे। खास तौर पर दस्तरखान पर ये सोचकर शर्मिंदा से रहते थे कि जो वो खा रहे हैं वो आइस के जोरे बाजू की वजह से है। आइस को भी अपनी ताकत और बहादुरी पर फख्र था, जिसका इजहार वो बरमिला करता रहता था। अम्मा जान, अगर मेरे भाई को बड़ा जिस्म और ज्यादा ताकत मिली तो इसमें मेरा क्या कसूर। हाँ बेटा, तेरा कोई कसूर नहीं, फिर अब्बा जान इसे क्यों ज्यादा चाहते हैं। ये तुझसे किसने कह दिया। उनका रवैया बताता है, वो हमारा बड़ा बेटा है इसलिए। कसूर तो इसमें मेरा भी नहीं। चल छोड़, तू ये कैसी बातें ले बैठा। मैं जो तुझे चाहती हूँ ये क्या कम है। चाहती तो आप उससे भी हैं। क्यों ना चाहूं, वो भी मेरा बेटा है, मगर तुझे ज्यादा चाहती हूँ। मेरा तो जी चाहता है अपने बाप की दुआओं और रहमतों का हकदार तू हो, ऐस ना हो। लेकिन यहाँ भी मैं मजबूर हूँ। बाप का वारिस बड़ा बेटा होता है, और ऐस बड़ा है। काश मैंने पैदाइश को तेरे बाप से कह दिया होता कि तू बड़ा है। माँ बेटे के दरमियान ये बातें अक्सर हुआ करती थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम शिद्दत से महसूस करने लगे थे कि इन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। इसका असर ये हुआ कि दोनों भाइयों के तल्लुकात में सर्दबैरी आने लगी थी। वैसे भी इस घर में कम ही टिकता था। एक दिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हस्बे मामूल अपने खेमे में थे। खिलाफ मामूल इस घबराया हुआ खेमे में दाखिल हुआ। इसके चेहरे से जाहिर हो रहा था वो भूखा भी है और थका हुआ भी। क्या हुआ भाई, कुछ परेशान नजर आ रहे हो। परेशान तो नहीं, हाँ भूखा जरूर हूँ। भूखे हो तो मेरे खेमे में क्यों आए, तुम तो बड़े माहिर शिकारी हो, जाओ कोई अच्छा से शिकार ले आओ। याकूब अलैहिस्सलाम, मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं जंगल ही से आ रहा हूँ, आज कोई शिकार हाथ नहीं लगा, भूख से बेदम हो रहा हूँ। तुम्हारे शायर ने शान खाना मेरे पास कहा, मैंने तो मसूर पकाई है, इसमें से कुछ मुझे खिला दे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इसकी भूख मिटाने ही वाले थे कि माँ का कहना याद आ गया। वो बड़ा है इसलिए बाप का वारिस वही होगा। इस ख्याल के साथ ही इनका हाथ रुक गया। एक शर्त पर खिलाऊंगा, तो जल्दी से खाना निकाल, मुझे हर शर्त मंजूर है। नहीं, पहले शर्त सुन ले, कहीं तू बाद में मुकर ना जाए। सुना, हमारा ये दस्तूर है कि मिरास बड़े लड़के को मिलती है। अगर तू अपने हक से दस्तबरदार हो जाए और मिरास मिलते वक्त तू कह दे कि तूने ये हक मेरे हाथ बेच दिया है तो मैं तुझे खिलाऊंगा। मुझे ये शर्त मंजूर है, मैं वारिस बनकर क्या करूंगा, मैं भला, मेरा जंगल भला। इस जवाब के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ऐस को खाना खिला दिया। खाने के दौरान भी वो इसे ये शर्त याद दिलाते रहे और ऐस इस बात में गर्दन हिलाता रहा। ये पूरा वाकया बाइबल में इन अल्फाज में दर्ज है। ऐस यीशु को बहुत प्यार करते थे। इसहाक अलैहिस्सलाम यीशु को बहुत प्यार करते थे क्योंकि इसका शिकार किया गोश्त खाते थे। और रबका याकूब अलैहिस्सलाम को प्यार करती थी। याकूब अलैहिस्सलाम ने दाल पकाई और ऐसू जंगल से आया, बेदम हो रहा था, और ऐसू ने याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि जो लाल लाल है मुझे खिला दे क्योंकि मैं बेदम हो रहा हूँ। तब याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि पहलूटे का हक मेरे हाथ बेच दे। ऐसू ने कहा, देख मैं तो मरा जाता हूँ, पहलूटे का हक मेरे किस काम आएगा। तब याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, आज ही मुझसे कसम खा। इसने कसम खाई और पहलूटे का हक याकूब अलैहिस्सलाम के हाथ बेच दिया। तब याकूब अलैहिस्सलाम ने ऐसू को रोटी और मसूर की दाल दी। वो खा पी कर उठा चला गया। उसने पहलूटे के हक को नचीज जाना। इस वाक़े के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को कुछ इत्मीनान हो गया, इसलिए कि वह इससे ज्यादा बाप की दुआओं के तालब थे। शायद इसलिए भी कि कुदरत को जो कुछ ज़हूर में लाना था वो इसके लिए इसबाब पैदा होते जा रहे थे। वक्त ने फिर उड़ान भरी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इसी तरह रेवट चराते रहे और आए जंगल जाकर शिकार करते रहे।
حضرت اسحاق علیہ السلام اب بوڑھے ہو گئے تھے. بوڑھا تو خیر ہونا ہی تھا، لیکن غضب یہ ہوا کہ بنائی جاتی رہی. لیکن 2 جوان بیٹے موجود تھے اور ابکا جیسی خدمت گزار بیوی تھی، اس لیے کوئی تکلیف نہیں تھی. یوں بھی وہ عرصہ دراز سے اپنے خیمے تک محدود ہو کر رہ گئے تھے. ایک روز وہ اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بھوک کا احساس ہوا. انہوں نے ایس کو آواز دی. ایس کیا بات ہے، تم کل بھی شکار پر نہیں گئے، اس وقت بھی گھر پر ہو کیا؟ اس لیے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور نابینا بھی؟ تم پر سے میرا خوف جاتا رہا ہے، حالانکہ یہی وقت خدمت کا ہے. خدمت کرنا میں تیرے حق میں دعا کروں، خدمت کرنا کہ میں تیرے حق میں دعا کروں، خیر و برکت کی، وراثت کی اور نبوت کی. ابا جان کل تو میں شکار پر گیا تھا لیکن شکار نہیں ملا. رہی آج کی بات تو میں بس جانے ہی والا تھا. ہاں جلدی جنگل جا اور کوئی شکار کر کے مجھے کھلا تاکہ میں خوش ہو کر تیرے حق میں دعا کروں. اس نے فوراً کمان اٹھائی اور خیمے سے نکل کر جنگل کی طرف چل دیا. حضرت ربکا دونوں کی باتیں بھی سن رہی تھی اور اس کو جنگل کی طرف جاتے ہوئے بھی دیکھ رہی تھی. ایک خیال ان کی آنکھوں کو چمکا دیا. انہوں نے خیالوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا. وہ باپ کے سامنے کھڑے ہیں، نبوت کی دعائیں لے رہے ہیں. وہ تقریباً بھاگتی ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام کے خیمے میں آئی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھتے ہی اپنی نگاہ سے کھڑے ہو گئے کہ نہ جانے کیا بات ہو گئی ہے. پیاری ماں، آپ اس طرح بھاگتی ہوئی کیوں آتی ہیں؟ خیر تو ہے؟ کیا آئس نے کچھ کہہ دیا؟ فوراً جا اور عمدہ بکریوں میں سے 2 بچے ذبح کر کے اس کا گوشت اچھی طرح بھون کر باپ کی خدمت میں پہنچ جا. ماں آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا یہ کام میں نے کبھی کیا ہے؟ جو میں کہہ رہی ہوں وہ جلدی کر، وقت نکل گیا تو پھر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. آخر بات کیا ہے؟ کون سا وقت نکلنے والا ہے؟ مجھے کچھ معلوم تو ہو. میں تجھے پوری بات بتاتی ہوں. حضرت ربکا نے جلدی وہ تمام گفتگو بیان کی جو حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایس کے درمیان ہوئی تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام پھر بھی نہیں سمجھے کہ جب کھانا لانے کے لیے ایس سے کہا گیا ہے وہ چلے بھی گئے تو ماں مجھ سے کیوں کہہ رہی ہے؟ خیر و برکت کی دعا کے لیے تو ابا جان نے ایس سے کہا ہے، پھر آپ مجھ سے کھانا لانے کو کیوں کہہ رہی ہیں؟ اگر میں کھانا لے بھی گیا تو بھی دعا کے حقدار تو بھائی ہوں گے کیونکہ وہ بڑے ہیں. میں چاہتی ہوں وہ دعا تجھے ملے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ تو کھانا لے کر باپ کے پاس جا اور خود کو ایس ظاہر کر کے دعا لے لے. تیرے باپ کو نظر تو آتا نہیں، وہ تجھے ایسی سمجھے گا. اگر انہیں شک ہوا اور مجھے ٹٹول کر دیکھا تو میری چالاکی ظاہر ہو جائے گی. وہ دعا کی بجائے مجھے بددعا دیں گے کیونکہ بھائی کے ہاتھوں پر بڑے بڑے بال ہیں جو کہ میرے ہاتھ صاف ہیں. اس کی ترکیب بھی میں نے سوچ لی ہے. بس تو جلدی سے بکری کے 2 بچے نہایت عمدہ ذبح کر کے لے آ تاکہ میں کھانا تیار کروں. حضرت یعقوب علیہ السلام جلدی سے ریوڑ میں گئے، بکری کے 2 بچے ذبح کر کے ماں کے پاس لے آئے. حضرت ربکا نے جلدی سے جلدی کھانا تیار کیا اور اس کے کپڑے نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیے. وہ یہ کپڑے پہن کر آئے. حضرت ربکا نے ان کی گردن اور ہاتھوں پر بکری کی کھال لپیٹ دی تاکہ حضرت اسحاق نے ٹٹولے تو جسم پر بال محسوس ہوں. جب یہ تیاری مکمل ہوگی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کھانے کے برتن اٹھا کر حضرت اسحاق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے. قدموں کی آہٹ سن کر حضرت اسحاق علیہ السلام نے آنے والے کے بارے میں پوچھا. کون کون آیا ہے خیمے میں ہوں آپ علیہ السلام کا بیٹا آئس، آپ کے لیے شکار لے کر آیا ہوں. تو مجھے اس لیے تو پسند ہے، تجھے میری بو کا کتنا خیال ہے، کتنی جلدی شکار کر کے لے آیا. مجھے دعاؤں کی توجہ تھی، مگر ایک بات ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا تیری آواز یعقوب علیہ السلام جیسی کیوں لگ رہی ہے؟ نہیں ابا جان، میں آئس ہوں، یعقوب علیہ السلام نہیں. میرے قریب آ. انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا، ہاتھ اور گردن ٹٹول کر دیکھا. جب بال محسوس ہوئے تو انہیں اطمینان ہو گیا. کپڑوں کی مہک تو ایس کی ہی ہے. یہ آج آپ کو کیا ہو گیا؟ میں ایسی ہی ہوں، آپ کھانا کھائیے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے باپ کو کھانا کھلایا. کھانے کے بعد دعا کی فرمائش کی. آپ علیہ السلام حسب وعدہ میرے حق میں دعا کریں. اللہ تجھے اپنے سب بھائی میں مرتبے کے لحاظ سے بڑا کرے اور آنے والی جماعتوں میں تیری نبوت چلے اور اللہ تیرا رزق اولاد بڑھائے. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس سے ہٹ گئے کیونکہ اب اتنی دیر ہو گئی تھی کہ ایس کسی بھی وقت آ سکتا تھا. یہی ہوا بھی. حضرت یعقوب علیہ السلام کے جاتے ہی ایس اندر آ گیا. اس نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے آگے کھانا رکھ دیا. یہ کیا ہے میرے بیٹے؟ یہ وہ ہے جس کا آپ نے حکم دیا تھا. پھر وہ کون تھا جو مجھے تجھ سے پہلے کھانا کھلا گیا اور دعا بھی لے گیا؟ وہ یقیناً یعقوب علیہ السلام ہوگا. تو اس نے مزید کہا آپ اس دعا کو واپس لے لیں. یہ نہیں ہو سکتا میرے بیٹے، البتہ ایک دعا ابھی باقی ہے، وہ میں تجھے دیتا ہوں. تیری اتنی اولاد ہو جیسے مٹی کے ذرات اور ان کا بادشاہ ان میں سے ہو، باہر کا شخص ان پر مسلط نہ ہو. آپ علیہ السلام مجھے دعا دے یا نہ دے، میں اب یعقوب علیہ السلام کو قتل کے بغیر نہیں چھوڑوں گا. اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے. اور اس نے کہا خیمے سے نکل گیا. وہ سب سے پہلے ماں کے پاس گیا اور انہیں اپنی دھمکی سے آگاہ کیا کہ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا. تو نے میرا حق مجھ سے چھین لیا. کون سا حق؟ باپ کی وراثت تجھے مل گئی. یاد کرو بھائی، ایک دن تم بہت بھوکے تھے. تم نے پہلوٹے کا حق میرے ہاتھ بیچ دیا تھا، اس کے صلے میں کھانا کھایا تھا. اب تم کس حق کی بات کرتے ہو؟ کچھ بھی ہو، میں تجھے قتل کے بغیر نہیں چھوڑوں گا. بابل نے ان واقعات کو اس طرح مذکور کیا ہے کہ اگرچہ یہ بات کس طرح مناسب معلوم نہیں ہوتی کہ نبوت حاصل کرنے کے لیے کسی نبی نے کسی مغالطے یا ابہام سے کام لیا ہو، لیکن بائبل میں ان واقعات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت ربکا سے عہد لیا تھا کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت میں ایس سے حسد نہیں کریں گی، لیکن وہ کر بیٹھی. انہوں نے چاہا کہ ایس کے مقابلے میں یعقوب علیہ السلام کو نبوت مل جائے. نتیجے میں دونوں بیٹوں میں کھچاؤ پیدا ہو گیا. ایس کی دھمکی کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا. وہ کوشش کرنے لگے کہ ایسے سامنا نہ ہو. ایس نے یہ دھمکی دی تھی کہ وہ حضرت اسحاق کے انتقال کے بعد انہیں قتل کر دے گا.
ابھی حضرت اسحاق علیہ السلام زندہ تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مطمئن ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس کا خطرہ ہر وقت ان کے سر پر منڈلاتا رہتا تھا۔ حضرت ربکہ کو بھی یعقوب علیہ السلام کی طرف سے فکر رہنے لگی تھی۔ آخر انہوں نے سوچا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کنعان سے باہر بھیج دیا جائے تاکہ ان کی زندگی محفوظ ہو جائے۔ اس روز آئس شکار کی کسی مہم کے لیے صبح ہی صبح کہیں روانہ ہو گیا تھا۔ حضرت ربکہ نے یعقوب علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور آئس کے خطرے سے آگاہ کیا۔ مجھے آئس کے تیور اچھے معلوم نہیں ہوتے، اس کا غصہ روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تو مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، میں نہیں چاہتی کہ تجھے کوئی نقصان پہنچے، تو آئس کے سامنے سے ہٹ جا، کنعان سے کہیں دور چلا جا۔ ماں میں تو کوئی ایسی جگہ نہیں پاتا، تو اپنے نانا کے پاس فدان آرام چلا جا، وہاں تیرا ماموں لبان ہے، اس کی بیٹیاں بھی ہیں، انہی میں سے کسی سے شادی کر لینا۔ ماں اس طرح تو میں تجھ سے دور ہو جاؤں گا۔ اس وقت جو میں کہتی ہوں وہ کر، میں کوشش کروں گی کہ اس کو کہیں بھیج دوں، وہ چلا گیا تو میں کسی طرح تجھے بلا لوں گی۔ میں فدان آرام کبھی نہیں کیا، وہ میرے لیے بالکل اجنبی جگہ ہے، تجھے جانا ہی ہوگا میرے لال، بلکہ اسی وقت نکل جا۔ اور ابا جان، انہیں میں سمجھا لوں گی، تو بس جانے کی فکر کر، ٹھہر جا، میں کچھ کھانے پینے کا سامان تیرے ساتھ کر دوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اسی دن کے آخری حصے میں نکل گئے، وادی دجلہ کا رخ کیا۔ گھر سے نکلتے ہی شام تو ہو گئی تھی، سفر کا ایک بڑا حصہ طے کرتے کرتے رات آ گئی، تھکن بھی ہو گئی تھی، اندھیرا بھی گہرا تھا۔ آپ علیہ السلام نے سوچا کچھ دیر آرام کر لیا جائے، وہ پڑھتے ہی فدان آرام کی طرف چل پڑیں گے۔ آپ علیہ السلام زمین کا ایک صاف ٹکڑا دے کر لیٹ گئے اور ایک پتھر کو تکیہ بنا لیا۔ آسمان سے زمین تک ایک سیڑھی لگی ہوئی تھی اور فرشتے اس پر چڑھ رہے تھے اور اتر رہے تھے۔ پھر انہیں محسوس ہوا کہ کوئی انہیں پکار رہا ہے۔ کسی نے بتایا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی آواز ہے۔ یہ آواز ان سے کہہ رہی تھی، میں تجھ کو عنقریب برکت دوں گا، تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا، اور یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا، تیرے بعد تیری اولاد کے لیے بھی۔ اس آواز کی گونج جو ہی تھمی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی، صبح کی سفیدی نمودار ہونے کو تھی۔ آپ علیہ السلام نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، پھر آپ علیہ السلام کو یاد آیا، میں تو سو گیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو کچھ دیکھا وہ خواب تھا، ایک مبارک اور سچا خواب۔ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر پورے خواب کو ذہن میں دہرایا، اس کے ایک ایک جز کو ذہن میں رکھ لیا۔ آسمان سے لگی ہوئی سیڑھی میری عظمت و بلندی کی دلیل ہے، فرشتوں کا سیڑھی پر چڑھنا اترنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ آسمان سے میرے لیے پیغام آیا کریں گے، مجھ پر وہی نازل ہوگی، اللہ مجھ سے کلام کرے گا جس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے ابا جان کی وہ دعا قبول ہوئی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ تجھ کو عنقریب برکت دوں گا، ماموں کی بیٹی سے میری شادی ہو جائے گی جس سے میرے بہت سے بچے ہوں گے، میرے بعد میری اولاد میں نبوت کا سلسلہ جاری رہے گا، ورنہ خدا مجھ سے یہ کیوں کہتا، یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا، تیرے بعد تیری اولاد کے لیے بھی۔ خواب کی تعبیر صاف نظر آ رہی تھی۔ آپ علیہ السلام خوشی سے سرشار ہو گئے اور منت مانی کہ اگر وہ اپنے اہل کی طرف صحیح و سالم لوٹ گئے تو اس جگہ جہاں مجھے خواب نظر آیا اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے ایک گھر بناؤں گا، اور یہ منت بھی مانی کہ جو کچھ اللہ دے گا اس کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں لگا دوں گا۔ مجھے یاد کیسے رہے گا کہ میں نے خواب کس جگہ دیکھا تھا؟ اب پھر آپ علیہ السلام نے اس پتھر کو کیل دیا جس پتھر پر آپ علیہ السلام سرکر سوئے تھے، تاکہ واپسی میں اس جگہ کی نشاندہی اسی پتھر سے ہو جائے۔ شاید پتھر وہاں گڑا ہوا تھا۔ اس جگہ کا نام رکھا بیت ایل کے معنی اللہ، یعنی بیت اللہ۔ یہ وہی گھر ہے جو آج بیت المقدس کے نام سے مشہور ہے، جس کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا تھا۔ اس سفر میں آپ علیہ السلام رات کو چلتے، دن میں کہیں چھپ جاتے، اسی وجہ سے آپ کو اسرائیل کہا گیا۔ اسرا کے معنی رات کو چلنے کے ہیں، ایل کے معنی دوست۔ آپ علیہ السلام نے چونکہ رات کا سفر اختیار فرمایا تھا، اس وجہ سے رات کے سفر کا دوست آپ علیہ السلام کا لقب ہو گیا۔ ایک شب ایسا ہوا کہ ایک شخص نے آپ علیہ السلام کے ساتھ کشتی لڑی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہار نہیں مانی۔ وہ شخص کہنے لگا اب صبح ہو گئی، مجھے جانے دو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ایسے نہیں، پہلے تو مجھے برکت دو۔ اس نے پوچھا تمہارا نام؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یعقوب علیہ السلام۔ اس شخص نے کہا آج سے تمہارا نام اسرائیل ہوگا کیونکہ تم غالب ہوئے۔ اسرائیل کے معنی ہے خدا قوت بخشتا ہے۔ اس توجیہ میں آگے چل کر یہ بھی کہا گیا کہ یہ غیبی مرد خود خدائے کائنات تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ رات بھر کشتی لڑتا رہا۔ ذرا یہ توجیہ تان ترازی کے سوا اور کچھ نہیں، لیکن سے یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خدا نے غالب کیا، قوت بخشی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بلاخر فدان آرام کے علاقے میں پہنچ کے جہاں ان کا نانا کا گھر تھا، جہاں سے کبھی ان کی والدہ حضرت اسحاق علیہ السلام شادی کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ یہ حران نامی شہر تھا جہاں وہ اس وقت کھڑے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بھائی تھے، ایک کا نام ہارون تھا جو حضرت لوط علیہ السلام کے والد تھے۔ بعض نے کہا ہے کہ ہارون نے حران نامی شہر تعمیر کیا تھا، اسی وجہ سے شہر کا نام حران پڑا۔ دوسرے بھائی کا نام ناہورا تھا جن سے ایک بیٹا بیت ال تھا، اسی بیت ال کے بیٹے کا نام لبان تھا اور بیٹی کا نام ربکہ۔ انہی ربکہ کا نکاح حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہوا تھا۔ حران پہنچ کر بیت ال کے گھرانے کو ڈھونڈنا مشکل نہیں تھا۔ ایک آدمی بکریوں کا ریوڑ لیے چلا جا رہا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سوچا ان کے ماموں کے پاس بھی جانوروں کا بہت بڑا ریوڑ ہے، یہ شخص ان کو ضرور جانتا ہوگا، شاید وہ انہیں ان کے گھر تک پہنچا دے یا پتہ بتا دے۔ سنو بھائی، میں پردیسی ہوں، مجھے بیت ال کے بیٹے لبان کے گھر جانا ہے۔ وہی لبان جس کے جانوروں کا کوئی شمار نہیں، جس کے پاس بہت سی دولت اور نوکر چاکر ہیں؟ یہ سب تو مجھے نہیں معلوم، مجھے تو صرف اتنا معلوم ہے کہ مجھے بیت ال کے بیٹے لبان کے گھر جانا ہے۔ تمہیں ان سے کیا کام ہے؟ یہ سب کچھ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ پتہ معلوم ہے تو بتاؤ ورنہ آگے بڑھو۔ ارے ناراض کیوں ہوتے ہو؟ میں تو اس لیے پوچھ لیا کہ میرے آنکھوں کے سامنے کی بات ہے۔ لبان کی بہن کی شادی حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہوئی تھی، کہیں تم اس کے بیٹے تو نہیں؟ ہاں میں وہی ہوں، لبان میرے ماموں ہیں۔ پھر ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اس کنویں پر لے چلتا ہوں جہاں لبان کا ریوڑ
पानी पीने के लिए आता है, शायद लाबान वहां मौजूद हो। इस चरवाहे ने रास्ते में बताया कि वो कुआं लाबान की मलकियत है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इसके साथ साथ चलते हुए कुएं तक पहुंच गए। तुम यहाँ रुककर इंतजार करो, लाबान यही आएंगे। मैं अब आगे बढ़ता हूँ, मेरे जानवर यहाँ का पानी नहीं पी सकते। आप अलैहिस्सलाम संभल कर बैठ के, लाबान इस रेवड़ के साथ जरूर होंगे। वो रेवड़ करीब आया तो उसे 2 आदमी नजर आए जो इस रेवड़ के साथ लिबास से लाबान नहीं लग रहे थे। आप अलैहिस्सलाम ने सोचा ये किसी और के जानवर होंगे जो किसी और तरफ से निकल जाएंगे, लेकिन ये जानवर कुएं के करीब आकर रुक गए। बूढ़े चरवाहे ने कहा था इस कुएं से लाबान के सिवा किसी और के जानवर पानी नहीं पी सकते। इसका मतलब ये था कि ये जानवर लाबान ही के हैं। ये 2 आदमी लाबान के नौकर हैं। तुम में से लाबान कौन है? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा। दोनों हंसने लगे। तुम्हें हम लाबान नजर आ रहे हैं? हम तो इसके नौकर हैं। मुझे लाबान से मिलना था। इसके घर चले जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे किसी ने बताया था वो यहाँ आएगा। वो तो कभी कभी आते हैं, आज तो नहीं आएंगे। मुझे इनका घर बता दो, मैं यहाँ परदेसी हूँ। कुछ देर और बैठे रहो, इसकी बेटी राहील आती होगी, इसके साथ चले जाना। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मायूस होकर एक तरफ बैठ गए। अब इनकी नजरें किसी लड़की पर जमी हुई थी कि वो आए, अपना नाम राहील बताए और वो इसके साथ इसके घर जाए। दोपहर के वक्त एक लड़की बकरियों का छोटा सा रेवड़ लिए कुएं की महालत सिमत से नमदार हुई। इसकी उम्र 13-14 साल होगी। इसका चेहरा नहायत हसीन था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए खुदा, लाबान की बेटी यही हो। वो लड़की करीब आई तो नौकरों ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इशारे से बताया कि यही लाबान की बेटी है, जाओ बात कर लो। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जल्दी से उठे, उस लड़की के करीब पहुंच गए। तुम ही राहील हो? हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? मेरा नाम याकूब अलैहिस्सलाम है, मैं तुम्हारी फूफी का बेटा हूँ। तुम्हारे वालिद लाबान मेरे मामू हैं। मैं कनान से आया हूँ, मुझे अपने घर ले चलो। वाह, ऐसे कैसे ले चलूं? जाने तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। तुम कैसे जानोगी? मुझे मामू के पास ले चलो, वो मुझे पहचान लेंगे। नहीं, वो मुझ पर गुस्सा होंगे। मैं किसको साथ ले आई? गुस्सा नहीं, खुश होंगे। तुम इनकी बहन के बेटे को साथ लाई हो। खुश होंगे? अगर ऐसा है तो चलो मैं ले चलती हूँ, लेकिन मुझसे दूर चलना। आदमी तो तुम ठीक नजर आते हो, मगर फिर भी। उसने कहा, अपने जानवरों को आगे बढ़ा दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी इसके साथ चलने लगे। एक, क्या तुम्हें बोलना नहीं आता? कुछ दूर चलने के बाद राहील ने पूछा। बोलना क्यों नहीं आता? तुमने खुद ही तो कहा था दूर दूर चलना। दूर दूर चलने को कहा था, ये तो नहीं कहा कि बोलना भी मत। तुम्हारे पास तो नौकर है, फिर जानवरों के साथ तुम क्यों आती हो? ये मेरी बकरियां हैं, इन्हें मैं खुद लेकर आती हूँ। फिर तुम्हें क्यों एतराज है? तुम तो थक जाती होगी। मैं पूरे 14 साल की हो गई हूँ, बच्ची नहीं हूँ जो थक जाऊंगी। तुम्हारी कोई और बहन भी है? क्यों नहीं, मेरी एक बड़ी बहन भी है, लैया इसका नाम है। वो मेरी तरह खूबसूरत नहीं है। तुम्हें मालूम है यहाँ क्यों आया हूँ? तुम बताओगे तो मुझे मालूम होगा। मेरी माँ ने कहा था तुम मामू के पास चले जाओ, वहां जाकर उनकी बेटी से शादी कर लेना। मैं शादी करने आया, फिर तुम्हारे लिए लैया ठीक रहेगी। वो बड़ी है, पहला हक उसका है। इसके अलावा तुम्हारी तरह बातें भी कम करती है। वो रेवड़ लेकर बाहर भी नहीं निकलती। तुम्हें रेवड़ वाली लड़की अच्छी जो नहीं लगती? मैंने कब कहा? अभी तो तुम कह रहे थे जब नौकर हैं तो मैं जानवरों के साथ क्यों आती हूँ। वो तो मैंने यूं ही कह दिया था। मुझे तो बकरियां चराती हुई लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। फिर तो मैं भी तुम्हें अच्छी लगी होंगी। तुम तो बहुत खूबसूरत हो, मेरी मामूजात भी तो हो। लो, मेरा घर आ गया, तुम यहीं ठहर जाओ, मैं बाबा को बाहर भेजती हूँ, वरना वो कहेंगे मैं किसको ले आई। ये कहकर वो आगे बढ़ गई। ये कहानी अभी जारी है। इस कहानी का बकिया हिस्सा आप सुन सकेंगे अगले जुमे को। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।